السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ملکی سیاسی معاملات تو جس طرف جا رہے ہیں آپ یقیناً جو ہے نا وہ اس وقت کسی نہ کسی حد تک خوش بھی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا جو عام فرد عام شہری ہے وہ پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے اس سے بڑا پریشان ہے، اور وہ کسی صورت بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کی مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو، یا سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی ہو، یا اداروں کے ساتھ لڑائی ہو، پاکستانی کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے معاملات حل ہوں اور اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، ملک کے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالآخر اسی طرف لوٹ آئی ہے جس طرف اسے لوٹنا چاہیے تھا، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کو وہ چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بالآخر وہ ان کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ خالد منہاس صاحب موجود ہیں، ان سے آج ہم ملک کی تازہ تر سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف بالآخر انہی کے ساتھ بیٹھ گئی ہے جن کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، کیا ہے یہ اچھا فیصلہ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آج بیٹھے ہیں اتنے عرصے کے بعد، یہ تو پہلے دن ہی بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن شاید تحریک انصاف غلط کیلکولیٹ کر بیٹھی تھی، اور اس کا یہ ماننا تھا اور یہ سمجھنا تھا کہ ہم دونس سے زبردستی سے معاملات کو ہم ٹھیک کر کے اپنے حق میں لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں۔ آج وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے بھی ہیں، اور اس بات پہ پر امید بھی ہیں کہ ہمیں اس میں سے کوئی بریک تھرو ملے گا۔ اگر یہی چیز جس وقت ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اگر اسی وقت یہ کر لیتے تو اس سے نہ صرف پارلیمنٹ مضبوط ہوتی، نہ صرف سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی، ملک کا آئین مضبوط ہوتا، اور ملک میں جو سیاسی انتشار ہے، عدم استحکام ہے، اس کی نوبت نہ آتی، اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ایک اچھے ملک کے طور پہ جاتا۔ لیکن آج جو کچھ انہوں نے کر رہے ہیں، اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے بہت سے سبق بھی سیکھنے چاہیے کہ آپ اگر کوئی سیاسی مائل سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین فورم یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائیلاگ کریں، اور اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ کر رہا تھا، انہوں نے تو اپنے دروازے بالکل بند کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی سیاسی طور پہ کوئی چیزیں چاہیے تو آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اب ان کو اب یہ ہے کہ کل تک یہ اپنی شرائط پہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، آج تحریک انصاف حکومت کی شرائط پہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ جی بالکل، آپ نے جو بات کی ہے میں اسی کو کرتا ہوں۔ جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اس وقت عمران خان صاحب تو نہیں چاہتے تھے نا کہ بیٹھیں، وہ چاہتے تھے الیکشن کی طرف جائیں۔ سب سے بڑا مطالبہ عمران خان صاحب کا تب تھا فوری الیکشن کروائیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے جو بہاف پہ ان کے پارٹی کے اراکین تھے نا، جس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے، علی زیدی شامل تھے، اور بھی کچھ لوگ شامل تھے، ایوان صدر سے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، اور شہباز شریف نے الیکشن کروانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ تحریک انصاف کے تمام تر سیاسی جو رہنما ہیں بہت خوش تھے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اعلان بھی جو ہے نا وہ تقریباً ہونے کی اوپر آ گیا تھا، اور تاریخ بھی فائنل ہو گئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت نہ جانے کیوں یہ کہا کہ نہیں فی الفور الیکشن کروائیں تو ہم مانتے ہیں، ادروائز ہم نہیں مانتے۔ وہ کر دیا تھا، اور وہ دھرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، 9 مئی ہوا، اس کے بعد تحریک انصاف پہ بہت مشکل ٹائم آیا، ساری قیادت جیلوں میں گئی، لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ، آپ کو بھی پتہ ہے، پریشان کیا گیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، الیکشن سے بالکل ان کی ساری جماعت کو آؤٹ کر دیا گیا۔ ایک عمران خان صاحب نے جیل جانا تھا، پوری پارٹی کو جیل جانا پڑا۔ تو یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں، آج اگر ہم کہتے ہیں کہ فوجی مداخلت ہے تو ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو جب پاکستان بنا تھا اس کے 10 سال کے اندر اندر ہی فوج اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم رات کو کوئی اور ہوتا تھا، صبح کوئی اور ہوتا تھا، یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ تو یہ اس نظام کو اگر آپ نے سیاسی پٹری پہ لانا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے کرنا ہوگا۔ اگر آج یہ کہتے ہیں کہ فوج کی مدد سے یہ الیکشن جیتا گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ 2018 کا الیکشن کس کی مدد سے جیتا گیا تھا؟ 2018 میں
میں جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ محکمہ زراعت کے لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر کو اٹھا کے کیسے لے کے جاتے تھے. 2018 میں کس طرح وفاداریاں چینج کی جاتی تھی, 2018 میں کس طرح سرائکی جو ہے ان کا ایک محاذ بنا کے اور ایک الگ سے صوبے کی بات کر کے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہوئی تھیں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے. ہم آج اس کو درست نہیں مانتے لیکن ہم اس وقت بھی درست نہیں مانتے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی معافی مانگیں کہ میں جو ہے اس معاملے میں نے فوج کو استعمال کیا, میں فوج کے ساتھ استعمال ہوا اور پھر مجھے حکومت دی گئی. آپ خود کہتے رہے ہیں, عمران خان خود کہتا رہا ہے یہ کہ حکومت میری تھی, چلا کوئی اور رہا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پپٹ وزیر اعظم تھے, اور جب آپ پپٹ وزیر اعظم تھے تو آج آپ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں؟ آپ ان پہ کس طرح انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ فوج نے اپنی مرضی سے ان لوگوں کو ہم پہ انسٹال کیا, آپ کہتے رہے ہیں نا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اٹک اس طرف فارم 47 تھا تو وہاں فارم 47 ختم ہو گیا تھا. جو کے پی کے حکومت ہے وہاں پہ فارم 47 کیا اس کی فوٹو کاپی بھی نہیں تھی کہ وہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوج اپنے لوگوں کو لائی ہے تو فوج کے بندے تھے جناب جہانگیر خان ترین صاحب, جناب یہ جو علیم خان صاحب, جناب وہ جو پرویز خٹک صاحب, یہ سارے کے سارے تو الیکشن ہار گئے ہیں. یہ سارے تو باہر سسٹم سے باہر ہو گئے. تو پھر اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ فوج نے دھاندلی کی ہے تو پھر ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا اور یہ لوگ آگے حکومت بناتے. کیا آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ جناب علیم خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے؟ کس کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ وہ جن لوگوں کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے ان کا سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے سیاسی میدان میں اپنا قدم جمائے رکھا اور اس نے نہ صرف ایک اچھی ڈیل لی اور اس کے تحت جو ہے وہ اقتدار میں آنے میں کامیاب ہوئے. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ معاملات تو بڑے الجھے ہیں. حکومت بینیفیشری ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی, بینیفیشری ہے, یعنی مسلم لیگ نون بینیفیشری ہے. اور اگر یہ صلح ہوتی ہے تو خسارے میں تو مسلم لیگ نون جائے گی, کیونکہ معاملات تو مال مقدمہ تو مسلم لیگ نون کے پاس پڑا ہے. اور تحریک انصاف عمران خان کی رہائی سے کم پہ راضی نہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی سے کم پہ بات نہیں ہوگی. حکومت عمران خان کی رہائی پہ بات نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتے ہیں عمران خان رہا نہیں ہوگا. تو یہ پھر مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور اس میں اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ عمران خان کو اس جو ہے ریلیف دے دیا جائے اور اس کے لیے جو ہے اڈیالہ سے ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے یا اس کو کوئی اور ترکیب نکال دی جائے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب سیاسی جماعتیں ایک میز پہ بیٹھتی ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے حل نکلتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو سب کچھ ہی مل جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پورا کا پورا آپ لینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا نا. تو دونوں سیاسی جماعتیں یا دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جب تک نیگوشیٹ نہیں کریں گی اور معاملات کو آگے حل کی طرف لے کے نہیں جائیں گی, یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. اور آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح ملک پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے اس کا نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے گا. اگر پاکستان کے پر پابندیاں لگنے کی بات ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. تو یہ دیکھیں کل تک تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو نظریہ تھا, جو ان کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا ہماری حکومت ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پر گرائی گئی ہے. امریکہ نے مداخلت کی ہے, امریکہ کو ہمارا خوددار لیڈر پسند ہی نہیں آیا. یہ واحد لیڈر ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. آج وہی امریکہ عمران خان کے لیے اضطراب کا شکار ہے. سوائے امریکہ اور برطانیہ کے کسی ایک ملک نے عمران خان کے لیے بات نہیں کی. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیں امریکہ سے بار بار آوازیں آ رہی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لابسٹ ہائر کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس بڑی بھاری جو قیمت پہ ان لوگوں کو لابسٹ جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو لابی کر کے آپ اپنے حوالے سے کر لیں تو یہ آپ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی وہاں کے عوام کے معاملات ہیں. وہاں کے عوام کو عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہیں نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہیں شہباز شریف سے کوئی غرض بھی نہیں ہے. ان کا صرف یہ غرض ہے کہ پاکستان کی سرزمین
طالبان کے لیے استعمال نہ ہو، پاکستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہو، پاکستان کی سرزمین سے جہادی اٹھ کے امریکہ کے اندر جا کے بم دھماکے نہ کرتے پھریں، ان کا یہ کنسرن ہے. اور جو بھی شخص اور جو بھی سیاسی جماعت، جو بھی قوت جو ہے ان کا یہ کنسرن ایڈریس کرے گی، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی بے چین ہے. کوئی ایسی بے چینی نہیں ہے. آپ کیا سمجھیں بدلیں گے کیا ٹرمپ کے آنے سے؟ کیا ٹرمپ یہ کہے گا کہ جی عمران خان کو باہر نکال دو؟ تو وہ تو یہی توقع کر رہے ہیں. کیسے؟ یہ تو انہیں بتاؤ. دیکھو نا، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں نا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں اس پہ بے چینی ظاہر کی جا رہی ہے. برطانیہ کی طرف سے بے چینی ظاہر کی جا رہی ہے اور یورپی یونین کی طرف سے بے چینی. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ جب کسی فوجی انسٹالیشن پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا وہ ایکٹ صرف جمہوری آزادیوں کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. فوجی انسٹالیشن پہ حملہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ یا تو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے کیس چلتے ہیں یا پھر ملٹری کورٹس میں کیس چلتے ہیں. تو اگر ملٹری کورٹس میں یہ کیس چل رہے ہیں تو اس پہ بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی امریکہ یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے گوانتانامو لے کے گیا تھا، اس وقت تو کوئی انسانی حقوق کسی کو ابھی تک پڑی ہے 86 سال کی سزا سنا کے اس کو اس کے جو انسانی حقوق نہیں ہے. اسی طرح جو غزہ اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے نا، غزہ اور فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور یہ تو ان کو بارود فراہم کر رہے ہیں، یہ بارود فراہم کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہپوکریسی ہے نا، آپ امریکہ کی دیکھ لیں، یا پھر یہ ہپوکریسی ہے یا پھر آپ کا بندہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پھر انہی کا بندہ ہے؟ میں تو ہمیشہ سے سمجھتا ہوں. تو یہ تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے. کس نے کہہ دیا امت مسلمہ؟ ان کے فالوورز کیسے؟ تحریک انصاف کا بیانیہ ہے. میں کہتا ہوں اس کے فالوورز کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سعودی عرب کا لیڈر ہے؟ کیا وہ ملائیشیا کا لیڈر ہے؟ لیکن وہ سعودی عرب، ملائیشیا، ترکیہ اور یہ سب کو ملا کے وہ ایک اسلامی اتحاد بنانے جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ تو وہ اسی بیس پہ تو انہیں نکالا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں جو انفارمیشن کی مد میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ اتحاد بنانے جا رہے تھے. یہ کس کے ساتھ؟ ترکی کے ساتھ اور ملائیشیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہاں سے شٹ اپ کال آئی، نہیں گئے، نہیں جا سکے. اتنے خوددار تھے، ویٹ کرتے رہے تھے، وہ کالز کرتے تھے آ جاؤ. ویٹ کرتے تھے. امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گیا تھا. کس کی کال تھی ویسے؟ وہ سعودیز کی کال تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کے دکھائیے، آپ کے یہاں جو 20 لاکھ لوگ ہیں آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ادھر 20 لاکھ لوگ یہاں پاکستان میں واپس آنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اور $3 ارب بھی پڑے تھے ان کے ہمارے. اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم تو ڈیفالٹر تھے، ڈیفالٹ کر جاتے نا. تو یہ پھر کیسے مسلم امہ کا لیڈر؟ کہاں سے امہ کا لیڈر آ گیا جی؟ اس کو کس نے، کوئی کہاں سے مینڈیٹ مل گیا اس کو جی؟ آپ جو ہے نا وہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ. اور آج ملک احمد بچڑ صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے، ان کے ساتھ اسی پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا جی امت مسلمہ کے بڑے لیڈر ہیں. میں نے کہا جی یہی سننے کو ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ مشکل وقت آیا ہے. اس وقت ان کے لیے کہاں سے آوازیں اٹھی ہیں؟ کسی ایک بھی مسلم ملک سے ان کے لیے آواز نہیں. انہوں نے کہا ان کی بھی تو بات سن لینا. انہوں نے کہا دیکھیں، میں آپ کو ڈیفینیشن سنا دیتا ہوں مسلم امہ کے لیڈر کی. مسلم امہ کے لیڈر ہوتے ہیں پوری جو مسلم امہ ہے اس کو متحد کرتے ہیں. وہ کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس نے دوسری اسلامی سربراہی کونسل یہ لاہور میں منعقد کی تھی. اس کا باہر وہ بنا ہوا ہے، مونومنٹ میں بنا ہوا ہے. امت مسلمہ کا لیڈر کون تھا؟ شاہ فیصل تھا، جس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. لیبیا کا معمر قذافی تھا، انہوں نے کیا تھا. صدام حسین تھا. اسی طرح دیگر جو ہے نا وہ تو ختم کر دیا انہوں نے. جو بھی مسلم لیڈر کا مسلم امہ کے لیڈر بننے کا دعویٰ کرتا ہے یا خواب کرتا ہے وہ تو ایلیمینیٹ ہوگا. یہ تو طے ہے. یہ تو ہے خواہ شہیدوں میں. وہ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، امریکہ نے اسی لیے تو نکالا تھا. کس کو؟ کہ وہ بھی تو اسی طرح امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب. اس لیے تو امریکہ نے نکالا تھا. کون سی امت مسلمہ کے ساتھ اکٹھا ہوا؟ کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. آپ عجیب بات مجھے سنا رہے ہیں. اچھا، پھر یہ ایک وہاں یہ بات بھی ہے کہ اب پھر امریکہ ہی انہیں کہہ رہا ہے کہ واپس دے دو. بس پھر لے جاؤ امریکہ لے جاؤ. اچھا، اگر امریکہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت تو پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کوئی بڑا مفاد نہیں جڑا، تو کیوں چھوڑ دیں؟ امریکہ کے کہنے پہ کیوں چھوڑ دیں؟ تو کیا نہیں چھوڑا جائے گا؟ پھر بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. یا ہم اپنے معاملات خود دیکھیں گے، ہمارے اسٹریٹجک معاملات ہیں ہم ان کو خود دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے آپ کے اہم ترین معاملات میں مداخلت کی ہے، آپ کی خود مختاری کو جو ہے نا وہ وائلیٹ کی ہے.
دنیا پوری میں بدامنی پھیلا کے وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں آپ سے خطرہ ہے, آپ اپنے بیلسٹک میزائل پہ کام کرنا چھوڑ دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ امریکہ نے بدماشی کی ہے یا ایک بڑا اچھا کام؟ دیکھیں, جو سائنٹیفک معاملات ہوتے ہیں اس پہ ہر حکومت کو اپنے ہر ملک کو, حکومت نہیں, یہ تو ملک کا معاملہ ہے, ملک کا, ہر ملک کو اپنے مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے. بالکل حق ہے. انٹرنیشنل لا اس کا. آپ مجھے یہ بتائیے, مجھے آج بھی اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ ہم ہمیشہ دنیا کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا میزائل پروگرام اور ہمارا ایٹمی پروگرام انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. بالکل چلیں جی, بالکل آپ کی توجہ میں مان لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب افغانستان کے اندر امریکہ کے طیارے آئے تھے, کئی ہزار فٹ پہ B-52 بمباری کرتے تھے, ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم سے مراد افغانستان والے ہیں, کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اس قسم کی اسٹریٹجی موجود ہی نہیں تھی. نمبر 2, اسرائیل نے پاکستان پہ فوجی اسٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے ماضی میں اور آئندہ بھی کر سکتا ہے. تو اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری آج سے بھی کرنی ہے اور ہمیں ہمیشہ سے کرنی ہے. اور جب تک ہم اسے اپنے میزائلوں کی رینج میں نہیں رکھیں گے, اس پہ میری کتاب ہے امریکہ, اسرائیل اور اسلام, اس پہ میں نے بڑا تفصیل سے بات کی ہے کہ کس طرح امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور کس طرح اسرائیل ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. جب تک ہم اسرائیل کو اپنے میزائلوں کے نشانے پہ نہیں رکھیں گے, پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے کا نشان وہ دوچار رہے گی. اور میں آپ کو یہ بھی آپ بتا دوں کہ پاکستان جو عبدالقدیر خان کے خلاف ہوا تھا تو اس میں یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے آج کے معاملات کے بعد کہ اس وقت پاکستان پہ یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ اپنے میزائل کی رینج جو ہے اس کو چھوٹا کریں, اور اسی کی پاداش میں عبدالقدیر خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان. پھر حامد میر جو بات کرتا ہے وہ درست ہے؟ کون سی بات؟ حامد میر کہتا ہے جی کہ عبدالقدیر خان کو اس لیے جو ہے نا وہ پریشرائز کیا گیا تھا, اس پہ اس لیے پریشر بڑھایا گیا تھا کہ وہ رینج بڑھانا چاہتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, رینج بڑھ چکی تھی, کم کرائی گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے انٹرنیشنل لا کے مطابق حق رکھتا ہے کہ وہ کسی ملک کے سے اگر خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے اپنے جو ہے نا وہ اپنے ہاں وہ رکھے. تو امریکہ تو نہیں چاہتا, تو نہ چاہیے. پھر اس لیے اب سوال یہاں یہ ہے, سوال یہاں یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ آپ کی ریاست کے خلاف, آپ کی ریاست کی سالمیت کے خلاف اس قدر جو ہے نا وہ شد و مد سے کھڑا ہے, دوسری طرف اگر وہ کسی اپنے بندے کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ پھر بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ یہ ہم سب کے سوچنے والا سوال ہے. کیا وہ عمران خان صاحب سے کچھ چاہتے ہیں ایسا کہ اگر وہ اس ساری صورتحال میں, مطلب مشکل حالات میں عمران خان کو نکال کے لاتے ہیں اور اس پہ ایک احسان, تو پھر کہیں وہ کہیں اور وار تو نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں آخری بات یہ کر رہا ہوں, کافی لمبا ہمارا ویلاگ ہو گیا, میں آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ مسلم دنیا کو اپنی مرضی کے ساتھ ترتیب دے, اور مسلم دنیا کو وہ ترتیب دینے کے لیے بہت جتن کر رہے ہیں. شام میں جو کچھ ہوا, اس طرح ارد گرد مصر میں ہوا, اس طرح عراق میں ہوا, اس طرح معاملہ مختلف جگہوں پہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے, تھا, رہا ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ انقلاب لانے کی بات کی جا رہی تھی وہ دراصل وہاں سے ہی انقلاب لانے کی بات کی جا رہی تھی. اور پاکستان کی سوسائٹی کو جس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ بالکل اسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں تاکہ پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائے. پاکستان کو اور پاکستانی کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. وہ اپنا بندہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ لارنس آف اریبیا ماضی میں ہوا تھا, تو ایک اور لارنس آف اریبیا اگر وہ لا کے اس ملک کو ترتیب دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی اتنے لوگ بیوقوف نہیں ہوئے, بہت کچھ سمجھ گئے ہیں. تو معاملات چلیں جی, آسان نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب, تھینک یو, اجازت دیجیے. بہت شکریہ.